اگلے سیشن کا عنوان ہے اردو ڈائجسٹ اور ڈائجسٹ رائٹرز. اس سیشن کی ماڈریٹر محترمہ زاہدہ حنا صاحبہ ہیں. اتنے بڑے ناموں کا تعارف کروانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. اتنی ہمج ہے شخصیت کی حامل ہیں. آپ اردو کی معروف مصنفہ، افسانہ نگار، ناول نگار ہیں. کئی دہائیوں سے مسلسل کالم لکھ رہی ہیں. تخلیقات کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں. کئی اعزازات حاصل کیے ہیں. میری گزارش ہے تمام شرکاء سے کہ سیشن کے دوران اپنے موبائل فون سائلنٹ موڈ پہ رکھیں اور خاموشی اختیار کریں تاکہ سبھی شرکاء معزز مہمانوں کی گفتگو سے محظوظ ہو سکیں. محترمہ زاہدہ حنا صاحبہ. میں چائے پینے بیٹھ گیا تھا. وہ جو کمرہ خاص ہے. دوسروں کو بھی آپ بلائیں گے یا اچھا میں آگے بھائی مجھے وہ ذرا ہاں ہاں جلدی. ٹھیک ہے. خواتین و حضرات، آداب. میں آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ اردو ڈائجسٹوں کے بارے میں ایک گفتگو ہے جو یہاں ہونی ہے. اس مکالمے میں شرکت کے لیے نہیں آ رہی ہے آواز؟ اچھا تو میرے کان میں کیوں آ رہی ہے؟ اچھا نہیں، میں پھر سے عرض کر دیتی ہوں. میں عرض کر رہی ہوں کہ اردو ڈائجسٹوں کے بارے میں مکالمہ کرنے کے لیے اور گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ہمارے درمیان بہت نامی گرامی لوگ موجود ہیں. اس میں اب ایک ایک کو دعوت دینا شروع کروں گی. شکیل عادل زادہ صاحب. حاضر؟ اور حسینہ معین صاحبہ، ان کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جب ان کے ڈرامے چلتے تھے تو سڑکیں سونی ہو جاتی تھیں، ٹریفک بند ہو جاتا تھا اور لوگ اپنے بچوں کی شادیاں اور مہندیاں ان کے ڈراموں کے نشر ہونے کے حوالے سے رکھتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ یہ ان کے ڈرامے اس کے اندر کسی قسم کا کی رکاوٹ بنے. اور شکیل عادل زادہ کے بارے میں نے اس لیے کچھ نہیں کہا کہ یہ جو ہیں سب رنگ کے خالق، اور اس کے بعد جنہوں نے کہانیاں سیریز لکھی، سیریلز لکھے، بازیگر، عنبربیل اور قابلہ، جو انہوں نے اپنے نام سے نہیں لکھے لیکن سب جانتے ہیں کہ یہ انہوں نے لکھے تھے. اور اب میں نور الہدیٰ شاہ صاحبہ کو دعوت دوں گی کہ وہ تشریف لائیں اور ادب کا بڑا نام تشریف رکھیے. ادب کا بڑا نام سندھی میں ان کا بہت بڑا نام سندھی لکھنے والوں میں، اور اردو میں بھی یہ ہے کہ انہوں نے جو ڈرامے لکھے وہ اس کا بھی وہی حال تھا کہ لوگ ہر ہفتے انتظار کرتے تھے کہ یہ ان کی لکھی ہوئی تحریریں آئیں گی اور انہیں رلائیں گی اور ان کے دل کو گداز بخشیں گی.
میں ان کو نیلوفر علیم صاحبہ کو زحمت دوں گی کہ وہ آئیں اور تشریف رکھیں. نیلوفر کا جو اصل تعارف ہم لوگوں سے ہوا تھا وہ تو حسینہ کی ان کے ڈرامے کمزوری سے ہوا تھا. آئیے بیٹھیں. حسیب آصف صاحب مجھے نہیں معلوم موجود ہیں. حسیب آصف صاحب ہیں؟ آپ ہیں؟ ارے تو آپ آئیے. مجھے بھی نہیں معلوم میں کیوں ادھر. مجھے بھی نہیں معلوم. نہیں آپ کو میں یہ سمجھی کہ آپ منتظمین میں سے ہیں. نہیں میں ملزمین میں سے. ہاں میری جو ہے نا آپ سے معاف کیجیے گا پہلی ملاقات ہے. جی جی. اور مبشر علی زیدی صاحب آئیے. انہوں نے ڈائجسٹوں میں لکھا اور اب یہ ان کی جو شہرت ہے وہ 100 لفظوں کی کہانیوں سے ہے. تو صاحب سارے لوگ موجود ہیں آپ کے سامنے اور ڈائجسٹوں کی بات ہے تو ڈائجسٹوں کا جو چلن ہوا ہمارے یہاں وہ ریڈرز ڈائجسٹ اور کورونیٹ ڈائجسٹ کی تقلید میں ہوا. اور جس طرح کہ لاہور سے بہت سی کو بہت اولیت حاصل ہے بہت سے معاملات میں، اسی طرح ڈائجسٹوں کو بھی وہاں سے ہی چلن ملا. ڈائجسٹوں کا وہاں سے ہوا اور بہت کامیاب ہوا. اردو ڈائجسٹ، سیارہ ڈائجسٹ، اردو ڈائجسٹ کا وہ زمانہ بھی یاد ہے جب وہ محبت کا زمزم بہا رہا تھا اپنے صفوں پر اور بنگال کی سرزمین پر خون بہہ رہا تھا. تو ایک زمانہ اور ایک طریقہ اور ایک سوچنے کا جو انداز تھا وہ اردو ڈائجسٹ اور ان کا تھا، سیارہ ڈائجسٹ کا تھا. اس کے بعد کراچی سے یہ سلسلہ شروع ہوا. کراچی سے یہ ڈائجسٹوں کا جو آغاز ہے وہ شکیل عادل زادہ نے کیا کہ انہوں نے انشا کو عالمی ڈائجسٹ میں تبدیل کیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ میں شکیل سے ہی پہلے پوچھوں کہ بھئی آپ نے عالمی ڈائجسٹ کا آغاز کیا، اس کے بعد آپ سب رنگ کے آپ ہاں کہ موجد اور خالق ہو گئے. تو ذرا دونوں کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کیجیے. ہاں قریب چل بھی رہا ہے. چل رہا ہے میں قریب کیجیے. اچھا، ایسا تھا کہ کہانی لمبی ہے لیکن ظاہر ہے کہ اتنے لوگ ڈائجسٹ کیجیے نا اس کو. ڈائجسٹ ہی کر رہا ہوں. بیٹا آپ لوگ آئیے تھوڑے ہلکی. یہ وہ دے دیں ہینڈ میں یا ہاتھ میں دے دیجیے نکال کے. ایسا تھا کہ ہم ایک رسالہ نکالتے تھے ادبی ماہنامہ جس کا نام تھا انشا. اچھا، ہم نے طرح طرح کی کوششیں کر لیں کہ انشا کی اشاعت کسی طور سے بڑھ جائے، مگر وہ 1250 سے کبھی نہیں بڑھا. ہر ادبی پرچے کا تقریباً یہی حال ہے. پہلے بھی یہی تھا کہ وہ 1000 چھپتے تھے، ہم 1250 تو پہنچ گئے تھے. لیکن ہم 3 آدمیوں کا گزارا اس میں مشکل تھا. 3 آدمیوں میں ایک تو جون ایلیا تھے، ایک سید محمد عباس ان کے بڑے بھائی، اور ایک میں. تو بہرحال وہ اشتہاروں پہ گزارا تھا. تو اس زمانے میں اردو ڈائجسٹ نے بہت دھوم مچائی اور ہم نے یہ سوچا کہ بھائی ایک ڈائجسٹ کیوں نہ نکالا جائے. تو انشا کا نام کر دیا گیا انشا ڈائجسٹ. پھر کچھ عرصے کے بعد اسے کر دیا عالمی ڈائجسٹ. تو یوں ہوا کہ جب ہم نے انشا سے
عالمی ڈائجسٹ کی طرف سفر کیا تو اس کی اشاعت ہو گئی 4,500. پھر اس میں ہم نے کہانیوں کا زیادہ حصہ دیا تو اشاعت بڑھ کے 20,000 پہنچ گئی بہت جلد. اب یہ کہ میں وہاں سے کیوں علیحدہ ہوا یہ ایک علیحدہ کہانی ہے, اس چھوڑیے. میں نے پھر اپنا پرچہ نکالا جس کا نام تھا سبرنگ ڈائجسٹ. تو سبرنگ میں ذرا تجربے مختلف کیے گئے اور پھر اس کی اشاعت 1.5 لاکھ سے اوپر تک گئی, یعنی کوئی 1,60,000 کے قریب. تو یہ ہے صورتحال جناب. یہ مقبولیت سے ہوا تھا اردو ڈائجسٹ کی. ہاں نہیں بالکل صحیح ہے کہ اردو ڈائجسٹ نے جو شہرت حاصل کی, جو مگر وہ بانی نہیں تھا اردو ڈائجسٹ. بانی جو تھا وہ کراچی سے ایک پرچہ نکلتا تھا پاکستان ڈائجسٹ, جو زیادہ کامیاب نہیں ہوا تو پھر لاہور سے نکلا. ہاں تو جب کامیاب لوگ نہیں ہوتے تو پھر ان کا نام بھی ذرا مشکل سے یاد رہتا ہے. انہوں نے اپنی بات ختم کر دی کہ عالمی ڈائجسٹ سے علیحدگی کا سبب ظاہر ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر اس کے بیان کی, لیکن اتفاق کی بات یہ ہے. جی آواز یہ لے نہیں, ایک منٹ. ہیلو, اچھا ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے عالمی ڈائجسٹ سے ترک تعلق کیا اور سبرنگ نکالا تو اس کے بعد عالمی ڈائجسٹ کی ادارت کی ذمہ داری مجھ پر آئی اور میں اس سے سال ہر سال وابستہ رہی. اور اس زمانے میں اتنا احساس نہیں ہوتا تھا, یہی تھا کہ بھئی ہم کوئی بہت مطلب شاندار ادبی پرچہ نہیں نکال رہے, لیکن بعد میں احساس ہوا کہ اس میں تو بھئی بہزاد لکھنوی نے حکیم بڈھن کا ایک کردار وضع کیا جو سال ہر سال چلا, لکھتے رہے ہر مہینے ان کی کہانیاں بہزاد صاحب کی. اور پھر یہ بھی ہمارا اعزاز اور عزت کہ اس میں کئی مہینوں تک انتظار صاحب نے نبیوں کا قصہ لکھا جو کہ آدم و حوا کے قصے سے شروع ہوا تھا. اور اسد محمد خان جو آج ہمارے بہت بڑے افسانہ نگار ہیں, فکشن رائٹر ہیں, انہوں نے نثر عالمی ڈائجسٹ سے شروع کی تھی اور انہوں نے بھی ایک سیریل لکھا تھا. تو یہ ہے کہ اس کے بعد پھر بہت سے اس میں لکھنے والے شریک ہوتے گئے, جس میں کچھ نے عالمی ڈائجسٹ میں لکھا, کچھ نے سبرنگ سے ناطہ جوڑا, کچھ خواتین کے پرچوں میں کچھ لوگ چھپے, خواتین ڈائجسٹ اور دوشیزہ ڈائجسٹ اور اس طرح کے کئی ڈائجسٹ تھے جو اس زمانے میں نکلتے تھے. اور اب میں حسینہ معین سے پوچھوں گی کہ بھئی ان کی ڈائجسٹ سے کب اور کس ڈائجسٹ سے وابستگی ہوئی اور کتنے دنوں انہوں نے وہ اختیار کیے رکھا؟ میں ابھی آپ سے یہ پوچھنے والی تھی کہ میں نے کبھی ڈائجسٹ میں نہ لکھا اور مشکل سے کبھی پڑھا ہے, تو مجھے بلایا کیوں گیا تھا؟ یہ سوال میں سمجھ رہی تھی کہ یہ سوال آگے بڑھ کے شاید یہ آ جائے گا کہ ڈائجسٹ اتنے زیادہ بڑھتے گئے کہ بعد میں وہ ایک تو خواتین پڑھتی رہیں انہیں, اس کے بعد وہ پھر ڈرامے کی طرف آ گئیں, اس کی پھر جو خرابی پیدا ہوئی ہے. میں سمجھ رہی تھی آپ لوگوں کے سوال یہ ہوں گے, لیکن اگر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ میں نے لکھا تو بخدا میں نے کبھی نہیں لکھا اس میں, میں نے پڑھا. نہیں, میں آپ سے عرض کروں حسینہ کہ ابھی پرسوں جب میں آپ سے بات کر رہی تھی تو میں نے بھی یہی مطلب بہت پریشان ہو کے پوچھا تھا کہ بھئی تم نے کب ڈائجسٹوں میں لکھا تھا. تو اب یہ تو جواب دیں گے مدار المہام جو ہیں اس پورے
جشن کے, ادب کے جشن کے, ڈاکٹر آصف فرخی, لیکن وہ اس وقت میرا خیال ہے یہاں موجود نہیں ہے. ہیں تو بھیا نام کیوں دیا تھا ان کا؟ تھینک یو. اچھا, اسی طرح مجھے میں کچھ نہیں کہہ سکتی, میں چپکے سے پوچھوں گی نیلوفر سے کہ بھئی نیلوفر آپ سے کیا ڈائجسٹوں کا رشتہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر آصف فرخی اور ڈاکٹر امینہ سید کو دلی مبارکباد پیش کروں گی کہ انہوں نے ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہمیں آپ جیسے قدردانوں سے ملاقات کا موقع ملتا ہے, اور آپ لوگوں کا دلی شکریہ کہ آپ کی محبت اتنی ہے کہ ہم کھنچے چلے آتے ہیں نیو یارک سے. انسان نے شروع سے اپنے اظہار کے لیے, اپنے جذبات کے اظہار کے لیے, اپنے احساسات کے اظہار کے لیے لفظوں کا چناؤ کیا, اور لفظوں سے ایسی تصویر کشی کی, ایسی خوبصورت اور بدصورت تصویریں بھی کھینچیں جو کہ ہماری زندگی سے بے انتہا قریب تھیں. جس طرح انسانی زندگی کا ارتقاء ہوا, ایوولوشن ہوا, اسی طرح ادب کا بھی ایوولوشن ہوا وقت کے ساتھ ساتھ. اگر آپ 1 صدی پیچھے بھی دیکھیں تو وقت بے انتہا وافر مقدار میں تھا. اسی لیے الف لیلا, قصہ چہار درویش, باغ و بہار اور اس قسم کی بے انتہا جو 15 20 والیوم کی کہانیاں, قصے ہوتے تھے, وہ لوگ شوق سے پڑھتے تھے کیونکہ وقت تھا. پھر وقت کم ہوتا گیا, مصروفیات بڑھتی گئیں, اور ان والیومس نے, قصے کہانیوں نے مختصر شکل اختیار کی. ناول لکھے گئے, ناول کے بعد ناولٹ لکھے گئے, اور پھر افسانہ اور کہانی, اور پھر مبشر زیدی کی 100 لفظوں کی کہانی آج سب سے مقبول صنف ہے. میں مبشر کو دلی مبارکباد پیش کروں گی ان کی اس کامیابی پہ کہ وہ ماشاءاللہ اتنے مقبول ہیں اور انہوں نے اتنا اچھا سلسلہ شروع کیا. تو زاہدہ, ڈائجسٹوں سے جو میرا تعلق تھا وہ سب کا ہے, ہم سب کا تعلق ہے. یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم کیا پڑھتے ہیں ڈائجسٹ میں, کون سا ڈائجسٹ پڑھتے ہیں. میں ڈائجسٹوں کے حق میں ہوں, چاہے وہ سب رنگ ہو, چاہے وہ عالمی ہو, چاہے وہ خواتین ہو, پاکیزہ ہو, سرگزشت ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا ہے کہ وہ 500-600 یا 1000 2000 2500 کی کتاب خریدے, اور ایک کتاب جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 300 صفحوں کی یا 500 صفحوں کی ہوتی ہے, جبکہ آپ کو ایک سنگل ڈائجسٹ میں جو کہ میرے خیال میں 350-400 روپے کا ملتا ہے, اس میں آپ کو ہر طرح کا مواد مل جاتا ہے. اگر وہ 300 صفحے کا بھی ہے ڈائجسٹ تو اس میں آپ کو افسانہ بھی ملے گا, ناولٹ بھی ملے گا, قسط وار کہانی بھی ملے گی, کھانا پکانے کی ترکیب بھی ملے گی, آپ کی بیاض بھی ملے گی, اشعار بھی ملیں گے, اور آپ کی نفسیاتی الجھنوں کا حل بھی ہوگا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ڈائجسٹ جو ہے وہ تو ایک بہت اچھی صنف اور بہت اچھا اضافہ ہے. میں اس کے حق میں ہوں. دوسری ایک بات میں اور کہوں گی, سوری شاید میری بات طویل ہو رہی ہو, لیکن میں تو آئی بات کرنے ہوں. آپ میں سے بہتوں کو یاد ہوگا کہ مولانا محمد علی جوہر کامریڈ کے ظاہری بات ہے مالک, بانی, پبلشر, ایڈیٹر تھے. وہ ایڈیٹوریل لکھتے تھے لمبے لمبے, 1 صفحہ پورا, مطلب ایک کالم نہیں بلکہ 1 صفحہ یا 2 صفحے ان کا ایڈیٹوریل ہوتا تھا. ایک دفعہ ان کے ایک بے تکلف دوست نے پوچھا کہ مولانا یہ آپ اتنے لمبے لمبے جو ایڈیٹوریل لکھتے ہیں تو آپ مختصر کیوں نہیں لکھتے؟ کہنے لگے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ مختصر نویسی اتنا مشکل کام ہے کہ وہ آسان نہیں ہے. تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ ڈائجسٹ کے لیے لکھنا, اچھا یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ ڈائجسٹوں میں لکھنے والیاں جو ہیں ان کا وہ مینٹل لیول یا کیلیبر نہیں ہوتا ہے. تو میں بھی ایسا ہو کیونکہ اس میں سے بیشتر گھریلو خواتین ہیں, لیکن وقت کے ساتھ وہ میچور بھی ہو رہی ہیں, ان کی لکھائی میں پختگی بھی آ رہی ہے, اور بڑے بڑے اچھے لکھنے والے جو ہیں وہ بھی ڈائجسٹوں میں لکھتے ہیں, ان کی کہانیاں چھپتی ہیں. تو ڈائجسٹ سے میرا رشتہ بڑا پرانا ہے. میں نے سب سے پہلے سب رنگ اور عالمی ہی پڑھنا شروع کیا. ہمارے میاں کو
شکیل عادل زادہ صاحب جو ہیں وہ سب رنگ پہلے سے ہی وہ بک کرا لیتے تھے. بڑا مہنگا ہوتا تھا لیکن وہ پہلے سے بک کرا لیتے تھے, اور سب رنگ کی سب کاپیاں میرے پاس محفوظ ہیں. چلیں مجھے بہت خوشی ہوئی کہ نیو یارک میں انہوں نے سب رنگ کی تمام کاپیاں اپنے پاس محفوظ رکھی ہیں, اور یہ بھی خوشی ہوئی کہ یہ ایک بہت ہی جینوئن ڈائجسٹ پڑھنے والی یہاں ہمارے درمیان بیٹھی ہیں, جو اپنا ایک ٹیلی ویژن پر اداکاری کا ایک پورا سلسلہ اور بہت ہی شاندار ایک اپنا کریئر رکھتی ہیں. لیکن آپ ہاتھ اٹھوائیں, سب ڈائجسٹ پڑھنے والے ہیں. دیکھیں میں یہاں بیٹھ کے آپ سے ابھی کہہ چکی ہوں کہ میں عالمی ڈائجسٹ کی مدیر تقریباً 23 برس رہی ہوں, تو میں یہ کیوں نہیں, یہ میں ظاہر ہے نہ ڈائجسٹ کے بارے میں شرمندہ ہوں, نہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان لوگوں نے ڈائجسٹ نہیں پڑھا, نہ یہ سیشن جو ہے ڈائجسٹوں کے بارے میں کسی قسم کی غلط فہمیوں کا یعنی ازالہ کرنے کی کوشش ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ شاید میری بات کو سمجھی نہیں, کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ یہاں ایک ڈائجسٹ پڑھنے والی تو موجود ہیں, تو میں نے میں نے یہ نہیں کہا, اسٹیج پہ اس اسٹیج کا ذکر ہے. چلیں جانے دیں. ہاں چلیے جانے دیا, چھوڑ دیا آپ کو. لیکن یہ ہے کہ ڈائجسٹوں کے بارے میں شکیل بہت تفصیل سے بیان کر سکتے تھے. دیکھیے ان ڈائجسٹوں نے جو سب سے بڑا کمال کام کیا وہ یہ کیا کہ اردو ادب کے جو منتخب نثر پارے تھے وہ چھاپے. کرشن چندر, ابو الفضل صدیقی یا واجدہ تبسم, عصمت چغتائی, قرۃ العین حیدر, یہ سارے کے سارے نام جو ہیں, عظیم بیگ چغتائی, یہ سب لوگ جو نئی جنریشن جو ان سے آگاہ ہوئی, ان کے بارے میں جانا, تو وہ انہی ڈائجسٹوں کے حوالے سے جانا. اور ان کو شکیل عادل زادہ نے تو کبھی بھی قرۃ العین حیدر کی کسی تحریر کو نہیں چھاپا. یہ شرف مجھے حاصل ہوا کہ میں ان کی ہر تحریر چھاپتی تھی جو وہ لکھتی تھی. اور یہ ہے کہ وہ حالانکہ ظاہر ہے اس زمانے میں بھی بہت مشکل سمجھی جاتی تھی, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ان کا نام, ان کی تحریر ایک اتنی بڑی توقیر تھی ہمارے لیے کہ جس سے ہم بہت, آج بھی میں بہت عزت محسوس کرتی ہوں. اب یہ کہنا کہ وقت لوگوں کے پاس کم ہے اور ناول نہیں پڑھے جاتے یا ضخیم کتابوں کی بکری نہیں ہوتی, میں اس سے اختلاف رکھتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی جو کلاسکس ہیں ہمارے یا جو بہت اچھے ناول ہیں ان کے پڑھنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے. اور وہ یہ سمجھیے آپ کہ جو آپ کی داستان امیر حمزہ ہے وہ 46,000 صفحوں پہ مشتمل ہے, اور اس کو بھی کنڈنس کر کے سامنے لایا گیا ہے تاکہ لوگ اپنا جو خزانہ ہے, اپنا جو سرمایہ ہے, اس سے واقف ہوں اور اس کے بارے میں جانیں. تو میں اب ان سے کہوں گی, درخواست کروں گی نور الہدیٰ شاہ صاحبہ سے کہ وہ اس بارے میں اپنا جو ان کا وہ ہے تجربہ ہے یا جتنا انہوں نے لکھا, جتنی وہ مقبول ہوئیں, اس کے بارے میں وہ بیان کریں. دیکھیے میرے لیے بھی تھوڑا سا یہ سوال تھا, میرے ذہن میں ہے بھی, کہ میں یہاں ڈائجسٹ کے حوالے سے کیا بات کروں گی, کیونکہ میں نے بھی کبھی ڈائجسٹ میں نہیں لکھا ہے. میں نے بھی اپنی زندگی میں اگر کوئی ڈائجسٹ پڑھا ہے تھوڑا بہت شوق سے, وہ سب رنگ ڈائجسٹ تھا جو شکیل عادل زادہ صاحب نکالتے تھے. اور اس کی جس عمر میں نے اس کو پڑھا, آج میں سوچتی ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ اس کی اردو, شکیل عادل زادہ صاحب کی اردو, خاص طور پر اس کا ایڈیٹوریل, مجھے بہت زبان کی ایک جو لذت ہوتی ہے وہ اس سے ملتی تھی. ڈائجسٹ کے حوالے سے
بات کو جیسے اگر ہم آگے بھی بڑھائیں، میرا ڈائجسٹوں کے ساتھ اس ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے آبویسلی میں تھوڑا سا ایک اور رخ سے آؤں گی. ڈائجسٹوں سے میرا ایک عجیب سا تعلق رہا بھی ہے پچھلے 10 سالوں میں. گو کہ میں نے اس کی ریڈر اتنی رہی ہوں، نہ میں نے لکھا ہے اس میں. ٹیلی ویژن ڈرامہ کے حوالے سے مجھے ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے آج کل، اور مجھے اکثر بلا کر اس طرح کے سیشنز میں پوچھا بھی جاتا ہے. میں تو اس کو گناہ نہیں کہتی، مگر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سنا ہے کہ اس گناہ کے ذمہ دار آپ ہیں کہ ڈائجسٹ رائٹرز کو، فیمیل رائٹرز کو میں ڈرامہ انڈسٹری میں لے کر آئی. جب ہم ٹی وی شروع ہوا تو میں پہلا قدم یہ میرا تھا. پہلی بار میں تھی جسے یہ خیال آیا کہ ڈائجسٹ رائٹرز کو لایا جائے. تھوڑا سا ابھی حسینہ نے بھی تھوڑی سی مختصر 1-1.5 جملے میں ایک بات کہی. اس کے بعد ایک سلسلہ ڈرامہ کا ان خواتین کے حوالے سے شروع ہوا جنہوں نے کئی ڈرامے میری سپرویژن میں لکھے، اور پھر وہ مارکیٹ بنتی گئی ان کی، اور انہوں نے ان کی ایک مارکیٹ ویلیو بھی بنتی گئی، اور انہوں نے مختلف چینلز اور پروڈکشن ہاؤسز میں لکھنا شروع کیا جو ڈرامے آپ دیکھ رہے ہیں. اور آج کو جو کہا جاتا ہے، ہم سب اس بات پر، میں بہرحال اس سے اختلاف رکھتی ہوں، لیکن اکثر جو یہ کہا جاتا ہے کہ ڈرامہ جو برا ہو گیا ہے اس کی ایک وجہ وہ ڈائجسٹ رائٹرز بھی ہیں. ابھی جیسے ایک جملہ یہ بھی آیا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی ذہنی، ان کا لیول، انٹلیکچوئل لیول ان کا وہ نہیں ہے جو ایک ادیب کا ہونا چاہیے. فیمیل ڈائجسٹ رائٹرز کے ساتھ کام کرنا میری زندگی کا بہت ہی عجیب اور خوبصورت تجربہ ہے. 10 سال سے جو چیز میں نے دیکھی ہے کہ ہماری مڈل کلاس سے وہ خواتین، وہ لڑکیاں، وہ بچیاں، مڈل کلاس کی سطح سے بھی نیچے کی سطح سے وہ لڑکیاں، وہ خواتین لکھنے کے لیے آتی ہیں جن کے باورچی خانے ڈائجسٹ ان کو کتنا دیتا ہے مجھے نہیں پتہ. ٹیلی ویژن ان کو جو دیتا ہے اس سے ان کے گھر اور ان کے باورچی خانے چلتے ہیں. اور یس، ان کا انٹلیکچوئل لیول اتنا اونچا نہیں ہے، مگر خواب ان کے اتنے ہی اونچے ہیں جتنے کسی بھی ادیب کے ہو سکتے ہیں. کل یہاں پر، آج بھی یہاں پر اردو زبان کے بارے میں بات کی گئی اور انگریزی کا حوالہ دیا گیا کہ انگریزی نے بہت زیادہ جگہ بنا لی ہے. مگر اگر اردو زبان آپ کے ہمارے مڈل کلاس میں، ہماری عوام میں کہیں زندہ ہے تو یقیناً ان ڈائجسٹوں کی بدولت زندہ ہے. جہاں یہ پڑھے جا رہے ہیں، پھر میرے لیے ان میں سب سے خوبصورت چیز جو ہے، میں خاص طور پر خواہ، کیونکہ شکیل عادل زادہ صاحب کو، زائدہ حنا کو اپنے کام کے لیے، اپنے نام کے لیے ہم جیسوں کے سرٹیفکیٹ کی اور تبصرے کی قطعی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک سوچ جو ہے آج کل جو ہم اکثر اس پر ڈیبیٹ ہوتی ہے اور تبصرہ کرتے ہیں. میں ابھی آپ کے ساتھ اپنے تجربے کی بات کر رہی تھی. مثلا میرے سامنے 2 بچیاں ہیں، رائٹرز ہیں، دونوں ٹوین سسٹرز ہیں، اور بہت ہی کم پیسوں پر وہ دھڑا دھڑ لکھتی ہیں اور اسکرپٹس دیتی جاتی ہیں. میں نے ان سے پوچھا تمہیں کتنے پیسے ملتے ہیں، تو انہوں نے ایک اچھی چیز لکھی، تو میں نے اس پر پوچھا کہ تم لوگ کتنے، تو فلاں نے ہمیں ایک ایپیسوڈ، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ایپیسوڈ جو آپ لوگ دیکھتے ہیں اس کے لیے فل اسکیپ 40 پیجز لکھنے پڑتے ہیں.
تو 40 سے 45 پیجز جو جا کر بننے کے بعد ایک ایپیسوڈ آپ کے سامنے آتا ہے. ان بچوں کو انہوں نے کہا کہ ہمیں 3,500-4,000 ملتے ہیں اس کے. کہا بس 3,500-4,000 پر تم یہ کر رہی ہو؟ تمہاری قیمت یہ ہے. میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا تمہاری قیمت یہ ہے اور آئندہ جب لکھو تو اتنے پیسے مانگنا. تو کہنے لگی کہ آپا مجھے تو اب میرا خیال ہے کہ میرے 3 نمبر کے بچے کی عمر کی ہیں وہ, لیکن مجھے آپا کہتی ہیں. تو کہنے لگی آپا یہ جو آتا ہے یہ بھی ہمارے گھر پر اللہ کا بڑا کرم ہے. ہمارے والد کھڈی پر کامدار جو کام ہوتا ہے, ہمارے والد وہ کام کرتے تھے, ان کی آنکھیں ختم ہو گئیں. ہماری والدہ بیمار رہتی ہیں. ہمارے بھائی, میں نے کہا بھائی کیا کرتا ہے؟ بھائی کچھ کرتا تو ہم یوں کام کر رہے ہوتے. اس طرح کے بچیاں, اس طرح کی خواتین, سنگل مدرز جنہوں نے بڑی, اور وہ رات بھر لکھتی ہیں اور ڈائجسٹوں کو دیتی ہیں اور ٹیلی ویژنس کو دیتی ہیں, اور ٹیلی ویژن ان کے زیادہ سے زیادہ 10,000, 20,000, 25,000, بہت قیمت چڑھ گئی 35,000 پر ایپیسوڈ لکھتی ہیں, جبکہ ایک سیریل 2.5 کروڑ سے 2.5 کروڑ میں بنتا ہے اور 5 کروڑ تک کما لیتا ہے. تو یہ ہے. مجھے ایکچولی, میں بات کو مختصر کروں گی, مجھے ان خواتین رائٹرز سے بڑا پیار ہے جو ان ڈائجسٹوں میں لکھتی ہیں, خواب بنتی ہیں اور اپنی زبان کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں اور عورت کے خواب کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں. بات شروع ہوئی تھی اردو ڈائجسٹ, پاکستان ڈائجسٹ, سیارہ ڈائجسٹ, عالمی ڈائجسٹ اور اس کے علاوہ سب رنگ ڈائجسٹ وغیرہ سے, جن میں لکھنے والے 90% مرد ہوتے تھے. لیکن اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ خواتین کے لیے ڈائجسٹ نکلنے لگے اور انہوں نے بہت شہرت بھی کمائی, بہت پیسہ بھی کمایا, اور بہت ساری, یہ صحیح کہا نور الہدیٰ شاہ نے کہ بہت ساری لکھنے والیوں کی وہ تربیت گاہ پہ ثابت ہوئے وہ ڈائجسٹ. تو اب جو ہے اس وقت یہ حقیقت ہے کہ خواتین کے ڈائجسٹ زیادہ بک رہے ہیں, زیادہ چھپ رہے ہیں, اور دوسرے جو ڈائجسٹ ہیں جن میں ہوتے تھے اور جن میں مرد لکھتے تھے صرف, ان کی خاصی تعداد کم ہوئی ہے. میں اسی حوالے سے حسینہ معین سے بھی پوچھوں گی کہ وہ اس بارے میں کیا کہیں گی. زاہدہ, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں نے ڈائجسٹ بہت ہارڈلی کبھی دیکھے ہیں. یہ بات بہت اچھی کہی نور الہدیٰ نے کہ خواتین لکھتی ہیں, اپنے خواب بنتی ہیں, وہ خواب پیش کرتی ہیں. بڑا اچھا رہتا اگر وہ ڈائجسٹ تک ہی محدود رہتی, کیونکہ یہ وہ عورتیں پڑھتی ہیں جو گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر یا کچن میں بھی لے کر, جس پہ چکنائی کے دھبے بھی لگے ہوتے ہیں, وہ رسالے پڑھتی رہتی ہیں اور ان کا دن کٹ جاتا ہے اور ان کی تمام تکالیف اور مجبوریاں اور جو کچھ بھی ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہ اس میں ایک نئی زندگی میں چلی جاتی ہیں, ایک نیا خواب دیکھنے لگتی ہیں. وہ اچھا لگتا ہے اور وہ اچھا ہونا چاہیے تھا, اور پڑھنے لکھنے کا شوق بھی بڑھتا گیا اور اس طرح سے خواتین نے پڑھنا لکھنا شروع کیا. اب ڈائجسٹ بے شمار ہوتے چلے گئے. چلیے عالمی ڈائجسٹ اور سسپنس ڈائجسٹ اور یہ ہم شکیل عادل زادہ صاحب کا ڈائجسٹ تو بہت باشعور لوگ پڑھا کرتے تھے اور ہوا تھا. لیکن اس کے بعد جو کہانی آگے بڑھی ہے تو دوشیزہ ڈائجسٹ, تو شمع ڈائجسٹ, تو پتہ نہیں کرن ڈائجسٹ, پتہ نہیں مجھے نام بھی یاد نہیں ہے, لیکن آپ نے ٹھیلوں پہ دیکھے ہوں گے کہ ٹھیلوں پر اوپر تک
लदे हुए वो डाइजेस्ट सड़कों के किनारे खड़े रहते हैं और लड़कियां और ख़वातीन लेके जाती हैं। अच्छा, उसमें एक थोड़ी सी ख़राबी ये होती है, ख्वाब बनाना मैं भी बनाती हूँ और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन वो बच्चियाँ जो हमारी लोअर मिडिल क्लास की हैं, जब वो ख्वाब बुनती हैं कि किस तरह से एक मासी की लड़की से उनके जो साहब हैं घर के, वो इश्क करने लगते हैं और उसको वो दर्जा मिल जाता है जो मालकन का है, खराबी यहाँ से पैदा होती है। और ये हम उसको बढ़ा रहे हैं आगे कि हर बच्चा, ये हर लड़की ये समझती है कि वो इश्क कर सकती है, चाहे वो खिड़की पे खड़े होके करे, चाहे सड़क पे करे, चाहे कॉलेज के दरवाजे पे करे। तो ये जो एक अजीब सी फ़ज़ा डाइजेस्टो में आई है, ये खैर वहाँ तक रहती तो मुझे कोई न, मुझे अभी इतराज़ है, लेकिन उस वक्त मुझे कभी कभी ये लगता है कि जब आप टीवी देखती हैं, आप एक चैनल से आखिरी चैनल तक घुमाते चले जाएं, आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी, औरत रो रही है, औरत पिट रही है, औरत घर से निकाली जा रही है। ये औरतें लिख रही हैं और ये वो सब औरतें हैं जो डाइजेस्ट से आई हैं, और किस तरह उनके साथ सलूक हो रहा है। दूसरी बात ये कि किस तरह साजिशें कर रही हैं, दरवाजे के पीछे खड़े होकर दूसरों की बात सुन रही हैं। हमें ये सिखाया गया, थैंक यू, हमें हमेशा ये सिखाया गया है कि दूसरों की बात आप छुप के नहीं सुन सकती, बुरी बात होती है। न दूसरे का ख़त खोल के देख सकती हैं, न दूसरे का मैसेज पढ़ सकती हैं मोबाइल पे। ये हमारी तरबियत है, लेकिन इस तरबियत के अगेंस्ट जो बातें हम देख रहे हैं कि वही बच्चियां वहाँ खड़े होकर सुनती हैं, उधर जाके बताती हैं भावज को, कभी नन को, कभी सास को। ये लड़ाई झगड़े जहाँ तक मैंने देखा है तो यही होता रहा है कि मुस्तकिल लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। तो नूरुल हुदा, मैं आपसे ये कहूँगी कि आप तो मतलब मुझसे भी इल्म में ज़्यादा हैं, आपका ड्रामा तो मुझसे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गहरा ड्रामा होता है, गहराई में गई हैं आप, ज़िंदगी की गहराई में, इंसानों की गहराई में, नफ्सियात की गहराई में। तो आपने ये क्यों नहीं किया कि इन सब औरतों को समेट के, इन सब बच्चियों को समेट के एक उस राह पे लगाया होता जहाँ ये ख्यालों में ना रहती, ज़िंदगी की तरफ वापस आती और अच्छा लिखने लगती। आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब अनारकली शहजादा सलीम से शादी करती है और अकबर बादशाह, अरे कहाँ शादी करती है, मोहब्बत करती है, सॉरी इश्क करती है और अकबर बादशाह के सामने आकर खड़ी होती है और ए मोहब्बत तू जिंदाबाद का गाना बनता है। और जब प्यार किया तो डरना किया, जिसको ऑल इंडिया रेडियो पर उस ज़माने में बैन कर दिया गया था, जिसका जो असर हुआ था। मज़लूम और कहानी है ही ज़ालिम और मज़लूम की, मोहब्बत है ही कनीज़ और बादशाह की। तो ये मासी की बेटी, आई एम सॉरी हसीना, मैं हसीना से बहुत प्यार करती हूँ, पहली चीज़ तो ये है। ये डिबेट अपनी जगह है, लेकिन और डिबेट नहीं है, मेरे लिए बहुत मोहतरम है, मैं मोहब्बत भी मुझे इनसे बहुत ही है। मासी की बेटी इसी मुआशरे में है, ये हमारा मुआशरा है जिसने किसी को मासी की बेटी बना दिया है। वरना वही मेड बाहर के मुल्क में अगर हफ्ते में एक बार सफाई करने आती है और उसकी बेटी वहीं अमेरिका, यूरोप के किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, छोटे से स्कूल में, वहाँ के किसी स्कूल में पढ़ रही है, वो मासी की बेटी नहीं है। ये तो हमने बनाया है ना, तो हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त देता है। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने कहा कि ये कहानियाँ ऐसी हैं, असल मामला जो गड़बड़ आपको नज़र आ रही है हसीना, उसमें इन ख़वातीन का कसूर नहीं है, उसमें उन लोगों का कसूर है जो टेलीविज़न चैनल्स को चलाते हुए, उनकी मार्केटिंग सेल्स में काम करते हुए इंडिया को फॉलो करते हैं
اور وہ یہ ڈیمانڈ لے کر آتے ہیں کہ جی آپ یہ سازش ہمیں لکھ کر دیں. ان کو پیسہ چاہیے, ان کو گھر لے جانا ہے وہ پیسہ, ان کے بچوں کو پڑھنا ہے, ان کے ماں باپ بیمار ہوں, کچھ بھی ہو وغیرہ وغیرہ. لیکن اصل قصور ان کا ہے. یہاں میں بھی قصوروار نہیں ہوں, کیونکہ میں بھی جس چینل پر بیٹھوں گی وہاں کا اونر جو ہے وہ مجھ سے نمبر مانگے گا, اور آئیڈیا آتا ہے مارکیٹنگ اور سیلز سے کہ جی ڈیمانڈ یہ ہے. سو یہ ایک کھچڑی ہے, آپ مجھ سے بہتر, آپ کو بھی پتہ ہے یہ کھچڑی ہے. اس کھچڑی میں یہ نمک کے چند دانے ہیں یہ رائٹرز جن کا ہم ذکر کر رہے تھے. آپ اپنی بات آگے بڑھائیں. چلیں ٹھیک ہے. بھائی حسیب صاحب, آپ اس بارے میں کچھ بتائیں ہمیں. اچھا, تو میرا ڈائجسٹ کے ساتھ تعلق بنیادی طور پہ تو یہ تھا کہ بچپن میں پڑھنے نہیں دیے جاتے تھے, کیونکہ کہا جاتا تھا کہ یہ بہت غیر مہذب یا غیر مناسب تحریر ہوتی ہے, ان میں یہ صرف فٹ پاتھ پہ یا بس اڈوں پہ یا ٹھیلوں پہ بکتے ہیں, تو مطلب تمہارا کیا کام ہے یہ خریدنا یا پڑھنا. تو مجھے ڈان کے ہیرلڈ میگزین نے کمیشن کیا تھا پچھلے سال ایک پیس لکھنے کا, ایسے لکھنے کا ان پہ. تو میری بھی کیونکہ ذاتی دلچسپی رہی ہے بہت دیر کہ میں اچھا پڑھوں دیکھوں ان میں آخر تھا کیا, ایسی کیا بات تھی. اور میں نے شکیل صاحب کا بھی انٹرویو کیا تھا. اول طور پہ تو یہ بات بالکل غلط تھی کہ یہ غیر ادبی یا غیر مناسب تحریر ہوتی ہے, کیونکہ عادل زادہ صاحب تو ایک بہت ادبی رسالہ چھاپتے تھے. سب رنگ میں انہوں نے مجھے بتایا کہ بڑے بڑے ادیب ہیں بر صغیر کے, کرشن چندر جیسے بھی, جن کے پاس کہانیاں آئیں, افسانے آئے, انہوں نے کہا کہ یہ میرے معیار پہ نہیں پورے اترتے تو میں نہیں چھاپوں گا, اور انہوں نے نہیں چھاپے. لیکن پھر دوسری طرف وہ بھی تھے کچھ, ایک حکایت ڈائجسٹ چھپتا تھا میرے خیال ہے 70 کی دہائی میں شروع ہوا تھا. مجھے محمد حنیف صاحب جو کہ خود بھی مصنف ہیں, انہوں نے بتایا کہ ایک ریٹائرڈ ایئر فورس کے پائلٹ تھے جنہوں نے وہ شروع کیا تھا, عنایت اللہ نام تھا ان کا. حنیف خیر خود بھی ایئر فورس کا ان کا ایک مختصر سا تعلق رہا ہے, تو آپ میں سے بھی اگر کوئی لکھنا چاہے تو آج ہی پاکستان ایئر فورس میں بھرتی ہو جائیں. انہوں نے مجھے اس کے بتایا تو حکایت ڈائجسٹ میں نے پڑھنا شروع کیا. اس میں کچھ کہانیاں اس طرح کی تھیں, مثال کے طور پہ ایک کہانی کا عنوان تھا کار شلوار اور دوپٹہ, اور وہ کہانی شروع اس طرح ہوتی تھی کہ کار بھی غائب تھی, دوپٹہ بھی غائب تھا, شلوار بھی غائب تھی. تو وہ کہانی جاتی اس کے بعد کہاں ہے یہ تو خیر عنایت اللہ صاحب ہی بہتر شاید بتا سکیں. لیکن کچھ آپ کہہ لیں کہ ایک جو کہ ادبی اردو میں شاید اس طرح کی تحریر نہیں ملتی ہے آپ کو. خوفناک ڈائجسٹ ایک چھپتا ہے, ابھی بھی چھپتا ہے. اس میں جنوں بھوتوں کی کہانیاں ہیں, آصف کی کہانیاں ہیں. کچھ ڈائجسٹ ہیں, ایک الف لیلا ڈائجسٹ میرے خیال ہے شکیل صاحب کے دوست بھی رہے ہیں ہمایوں اقبال, وہ چھاپتے تھے. الف لیلا ڈائجسٹ میں رومانس کی کہانیاں چھپتی تھیں. تو اس طرح کی چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ادبی اردو شاید اتنا موقع نہیں دیتی اس طرح کے موضوعات کے بارے میں لکھنے کا, کیونکہ ڈائجسٹ میں آسان ہوتا ہے. آپ نے ظاہر 200 صفحے کا ڈائجسٹ چھاپنا ہے, اس میں مختلف کہانیاں آنی ہیں تو مختلف موضوعات بھی آ سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی موضوع پہ, یا مطلب کوئی سیاسی موضوع ہو یا سماجی موضوع ہو یا کوئی بہت سیریس ڈرامہ ہو یا اس طرح کے سیریس انداز میں کسی سماجی مسئلے کے بارے میں بات کرنی ہو. اس میں مزاحیہ تحریر بھی آ جاتی ہے. اس میں آپ کہہ لیں کہ یہ خوفناک ڈائجسٹ میں جس طرح چھپتے ہیں اس طرح کی تحریر بھی آ جاتی ہے. پھر اس میں اس طرح کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو کہ خواتین اورینٹڈ ڈائجسٹ ہیں, جو ادبی اردو میں بھی ظاہر ہے کہ بہت بڑی بڑی خواتین گزری ہیں جو کہ ادیب تھیں, پر جو خاتون جب یہ جوان لڑکی, اب جس طرح یہ ابھی آپ بات کر رہے تھے ان کی جو ڈرامے لکھتی ہیں اب خواتین, فرحت اشتیاق ہے جس طرح, یا عمیرہ احمد ہیں, یہ بہت جوان ہیں ابھی. میرا خیال ہے فرحت اشتیاق ابھی 35 سال کی ہیں, عمیرہ احمد 38 سال کی ہیں. تو یہ صرف میں سمجھتا ہوں ڈائجسٹ کے تھرو ہی ہو سکتا ہے کہ جوان لوگ, نئے لوگ جنہوں نے جو لکھنا چاہتے ہیں, جنہوں نے ابھی ابھی لکھنا شروع کیا ہے, ان کو. اور پوری کتاب چھپنے کے لیے تو بہت دقت ہوتی ہے,
इस तरह के छोटे छोटे मज़ामीन या कहानियाँ या अफसाने जो कि सीरियलाइज्ड फॉर्म में हों, इसमें थोड़ी आसानी रहती है उनको लिखने में भी, उनके छपने में भी और लोगों के पढ़ने में भी. तो मैं तो समझता हूँ कि डाइजेस्ट जो है वो बहुत एक अच्छी चीज़ है. आदिलज़ादा साहब ने मुझे खुद ही कहा था कि ये अदब के लिए एक सीढ़ी है, आप डाइजेस्ट से शुरू करते हैं और फिर आप अदब पे पहुँचते हैं. तो मैं समझता हूँ कि यही. बहुत बहुत शुक्रिया हसीब, आपने यानी डाइजेस्टों का चूँकि एक वो किया हुआ है, सर्वे किया हुआ है, इंटरव्यू किए हुए हैं, तो आप बहुत अच्छी तरह आपने रोशनी डाली. अच्छा साहब, अब ये है कि वो ज़बान जो इस बात पर आज भी नाज करती है कि उसमें अमीर हमज़ा जैसी दास्तान मौजूद है जो 46,000 सफ़ों पर मुहित है, तो उसमें अब हमारे मुबश्शिर ज़ैदी जो हैं वो कहानी 100 लफ्ज़ों में बयान करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. ऐसा है कि मेरा ख्याल है यहाँ पर जितने पैनल में लोग मौजूद हैं, शकील साहब के बाद मेरा ही शायद डाइजेस्ट से कोई ताल्लुक़ रहा है. मैंने डाइजेस्ट में काम किया और 20 साल पहले किया है और चंद महीने किया है, लेकिन वो बहुत कीमती वक्त था, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा. बच्चों के रिसाले मैंने पढ़े तो बच्चों की कहानियाँ लिखना सीखी, फिर डाइजेस्ट पढ़े तो डाइजेस्ट जैसी कहानी लिखना सीख ली, फिर डाइजेस्ट में काम किया तो पंच लाइन कहानी में डालना सीखी. तो अब मैं जो रोज़ाना कहानी लिख रहा हूँ तो ये शायद वो डाइजेस्टों के ज़माने का जो तजर्बा है वही है, वो मेरे आज भी काम आ रहा है. अच्छा, मैं एक बात ये कि डाइजेस्ट पूरी दुनिया में अब कम लोग पढ़ रहे हैं. जैसे रीडर्स डाइजेस्ट है वो लाखों में छपता था और लाखों में, अब करोड़ों में शायद छपता था, अब वो कम हो गया, लाखों की उसकी अशात कम हो गई है. तो ये पाकिस्तान में भी है कि बहुत कम लोग अब, यानी काफ़ी ज़्यादा उनकी अशात कम हुई है. ज़ाहिर सबरंग तो अब छप ही नहीं रहा, और बाकी जितने भी अब डाइजेस्ट हैं शायद उर्दू डाइजेस्ट से मुतासिर हुआ है, हालांकि वो उसी आवो ताब से मेरा ख्याल है छप रहा है अभी तक. उसमें मेरी अभी भी कुछ कहानियाँ शाया हुई हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो पहले वाली बात नहीं रही. सबरंग और दूसरे डाइजेस्ट जो थे उनमें मसला ये था, सबरंग जो लिखने वाले थे उसमें उनका मुताला बहुत वसी था, वो बहुत सी कहानियाँ पढ़ते थे और उनमें से कोई एक मुंतखब कर लेते थे, और यही अदब के जो शहपारे थे वो शकील साहब शाया करते थे. दूसरे डाइजेस्टों में ऐसा नहीं होता, काम आता है, उसका तर्जुमा किया जाता है, वो छाप दिया जाता है. कहानी कभी अच्छी होती है, कभी अच्छी नहीं होती. अच्छा, मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, ये जो इसका उन्वान था इस सेशन का, वो उससे ऐसा लगता था कि जैसे हम अब दास्तान अमीर हमज़ा को मुख्तसर करके छाप रहे हैं डाइजेस्ट में. ऐसा नहीं है. यहाँ पे दास्तान अमीर हमज़ा से बड़ी बड़ी कहानियाँ देवता बहुत बरसों अशरों चलती रही. बहुत से ऐसी कहानियाँ जो तवील तरीन कहानियाँ कहना चाहिए उन्हें, वो डाइजेस्ट में छपती रही सिलसिलेवार, और बहुत से लोग उन्हें पढ़ते भी रहे. इसलिए उन्वान से कुछ गलत फहमी हो रही थी. मैंने कहा मैं उसकी बात भी करूँ. एक बात ये एक ही दफ़ा मैं सारी बातें बताना चाहता हूँ कि जब मैं काम करता था तो उस वक्त बहुत कम पैसे मिलते थे. मैंने किसी अपने दौर में, जब 96 में मैंने कुछ अरसे काम किया, किसी राइटर को खुश नहीं देखा और खुशहाल नहीं देखा. हो सकता है अब ये सूरत हाल हो कि लोग खुशहाल हों, या उससे पहले ये वक्त हो, उस वक्त मैंने नहीं देखा. तो चंद महीने के बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि मुझे कम सैलरी मिलती थी बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर मैं जूनियर भी था. तो जब मैंने ये फ़ैसला किया कि मुझे छोड़ा इसलिए काम कि मैं राइटर ही बनना चाहता था. मुझे एक पेज के शायद 100 रुपये मिलते थे और 3,000 सैलरी मिलती थी. मैंने ये सोचा कि अगर मैं रोज़ाना एक सफ़ा लिखूं, बल्कि एक क्यों लिखूं, 2 लिखूं, तो 6,000 रुपये महीना कमा लूँगा. तो वो मिराज रसूल साहब का पर्चा था और उस वक्त उनकी तबीयत ठीक थी, उनसे बात हो सकती थी. उन्होंने मुझे समझाया बुला के और ये कहा कि आप रोज़ाना 2 सफ़े नहीं लिख सकते, आप कोशिश कर लें छुट्टी लेके घर बैठ जाएं और 2 सफ़े लिखें. अगर आप लिख लेंगे 60 सफ़े महीने के तो फिर बात करते हैं इस बारे में. मैं नहीं लिख सका, और चूँकि मुझे ये पता चल गया कि एक राइटर लिख के पैसे नहीं ज़्यादा कमा सकता, खुशहाल नहीं हो सकता, तो फिर मुझे मजबूरन मीडियम अपना कहना चाहिए चेंज करना पड़ा. मैं डेली जर्नलिज्म में चला गया, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गया. बात ये कि लिखने वाले को अगर ज़्यादा अच्छे पैसे मिलेंगे तो ये शिकायत ख़त्म हो जाएगी कि ख़वातीन डाइजेस्ट में कोई लिख रही है तो वो अच्छा नहीं लिख रही और उन्हें ड्रामा लिखना पड़ रहा है. ये बिल्कुल ठीक है अगर कोई ड्रामा लिख रहा है, बिल्कुल कोई खातून ये गलत नहीं कर रही. अभी मेरी आमना मुफ्ती से मुलाकात हुई है, वो ड्रामे भी लिखती हैं. क्यों डाइजेस्ट में लिखें अगर हमें ज़्यादा पैसे ड्रामा लिख कर पैसे ज़्यादा मिल सकते हैं? तो एक बात ये भी है, शायद ये भी एक डाइजेस्टों के ज़वाल की वजह है. मुझे वैसे अभी सवाल व जवाब के लिए भी
جسے کہنا چاہیے کہ فلور سے کہنا ہے کہ آپ سوال و جواب کریں، لیکن میں اس سے پہلے یہ عرض کروں کہ ڈائجسٹوں کے بارے میں ایک عمومی تاثر یہ رہا ہے کہ وہ جو ہیں انہوں نے لوگوں کا مزاج خراب کیا ہے، یہ ادب کو کسی قسم کا نقصان پہنچایا ہے. میرا یہ خیال ہے، اور بلکہ میرا ذاتی تجربہ ہے، یہاں شکیل بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ہے کہ اردو کا جو جتنا چھپا ہوا اعلیٰ ادب تھا، اس کو جسے لوگ بالکل نہیں جانتے تھے اور جن لکھنے والوں کو نہیں جانتے تھے، انہیں چند ڈائجسٹوں نے متعارف کرایا اور لوگوں کا مذاق، ادبی مذاق بہتر کیا. تو ڈائجسٹوں کے سر بہت سی تہمتیں ہیں، لیکن میرا یہ گمان ہے کہ وہ تہمتیں اسی طرح دھل سکتی ہیں جب لوگ ان ڈائجسٹوں کو پڑھیں اور یہ دیکھیں کہ ان میں کتنے بڑے بڑے نام چھپے ہیں اور کیسی شاندار کہانیاں چھپی ہیں. تو اس کے بعد میں کہوں گی کہ آپ سب سے پہلے آپ کا ہاتھ اٹھا تھا. السلام علیکم، میرا نام محمد امان ہے. میرا سوال حسینہ موہین اور نور الہدیٰ شاہ صاحبہ سے ہے. یہاں پہ بات ہوئی کہ رائٹرز وہ لکھتے ہیں جو ان سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا رائٹرز ریڈرز کو ٹریگر کرتی ہے یا ریڈرز رائٹرز کو ٹریگر کرتی ہے کہ آپ نے اس طرح کی کہانیاں لکھنی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ادب کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو بتائے، کہ معاشرے کے مسائل کے بارے میں بتائے اور بتائے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. لیکن یہاں میرے خیال میں الٹا ہو رہا ہے. جو غلط چیزیں لوگ دیکھنا چاہتے یا پڑھنا چاہتے ہیں، رائٹرز وہی لکھ رہے ہیں. کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ میرا نہیں خیال ہے کہ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کیا جاتا ہے. کم از کم میں اپنے طور پہ کہہ سکتی ہوں اور نور الہدیٰ شاہ کے طور پہ کہہ سکتی ہوں کہ ہمیں کسی نے ڈکٹیٹ کبھی نہیں کیا کہ آپ یہ لکھیں یا یہ نہ لکھیں. ہم نے اپنے طور پہ لکھا، اس کو اگر صحیح سمجھا گیا تو لے لیا گیا، نہیں سمجھا گیا تو ری رائٹ کروا لیا گیا. لیکن یہ کبھی ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اس موضوع پر لکھیے. لیکن یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں یہ میں نے بھی سنی ہے کہ آج کل مختلف چینلز پر بچیوں سے یا لڑکوں سے جو بھی نئے لکھنے والے آئے ہیں ان کو باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس طرح کی کہانی لکھ کے لائیں، ہم آپ کو آئیڈیا دے رہے ہیں اور اس پہ لکھیں. یہ نور الہدیٰ زیادہ اچھا بتا سکتی ہیں کیونکہ یہ وابستہ ہے، میں اس سے وابستہ نہیں ہوں. نہیں، بات ایکچولی ڈائجسٹ سے ہٹ کر چینلز کی طرف مڑ جائے گی. پہلی چیز تو یہ ہو جائے گی، اس لیے میں اس رخ پر نہیں جواب کو لے جاؤں گی. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں ادب اور چیز ہے. ادب پھر سب سے بڑی پرابلم اس وقت یہ ہے، ہمیشہ رہی ہے، ادب جو چھپتا ہے وہ عام لوگوں تک پہنچتا نہیں ہے. اس کی سلیکشن ہمیں ہی، جب چھپی ہوئی چیزیں ہمیں اٹھانی پڑتی ہیں تو ہمیں بھی سوچنا پڑتا ہے، پوچھنا پڑتا ہے کہ کون سی چیز آج کل اچھی ہے، کس کا لکھا ہوا اچھا ہے، کیا پڑھنا چاہیے. جب آپ ایک بک شاپ پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کے سامنے پورا بک ریک رکھا ہوا ہے جس میں ڈائجسٹ رائٹرز کے ناولز بھرے پڑے ہیں، تو دوسری طرف آپ کے ادب بھی رکھا ہے. ان کو آپ پہچان رہے ہوں گے، انہیں آپ پہچان نہیں رہے ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ پہلے تو ادب اور ڈائجسٹ کی رائٹنگ کو الگ کر دیں. تیسری چیز جو یہاں ابھی شکیل عادل زادہ صاحب اور زاہدہ حنا جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ادب کی اچھی سلیکشن کو ڈائجسٹوں میں شائع کیا ہے، یہ ایک اور کارنامہ ہے جن کا کریڈٹ ان کو دونوں کو جاتا ہے، جو آج کل نہیں کیا جا رہا ہے. ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ کاش ایسا کوئی ڈائجسٹ دوبارہ نکل آئے جو اچھا ادب سلیکٹ کر کے عام لوگوں تک پہنچائے. السلام علیکم جی. میرا نام محمود مغل ہے اور I've been associated with Pakistan television since last many years. حسینہ آپا اور زاہدہ آپا آپ شاید مجھے جانتی ہوں. کہنا یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ڈائجسٹ کی بات کی ہے اور 69 سے لے کے میں، کیونکہ I was born in 61,
8 سال کی عمر سے میں نے حور، زیب النساء اور یہ عالمی اور سیار اور پاکیزہ یہ سارے کے سارے میں دیکھے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیر از نو ڈفرنس بٹوین ڈائجسٹ رائٹر اینڈ اے پروفیشنل رائٹر. کوئی فرق نہیں ہے جو میں سمجھتا ہوں, کیونکہ میں ہیومن بیہیوز پڑھاتا ہوں, پہلا سائیکالوجی پڑھاتا ہوں, تو میں جانتا ہوں کہ بچے جو لکھتے ہیں وہ ڈائجسٹ کے بارے میں بھی وہی لکھتے ہیں جو بڑی بڑی کہانیاں لکھتے ہیں. تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں, میں تھوڑا سا ڈفر کر رہا ہوں آپ سے, کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ڈائجسٹ والوں کی مینٹلٹی کم ہوتی ہے, تو یہ غلط ہے, کیونکہ وہ بھی پروفیشنل ہوتے ہیں, وہ بھی لکھتے ہیں. اور اگر آپ ڈائجسٹ میں عادل زادہ صاحب کو پڑھ لیں, ان کا ذاتی صفحہ پڑھ لیں, تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ادب کس پیرائے کا ہوتا ہے. تو جب اتنی بڑی لیگیسی ہمارے پاس ڈائجسٹ میں آتی ہے, جب ہم اتنے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں, تو ہم ان کو انڈر ریٹ کیسے کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ لوگ جو ہیں وہ ادب سے اس لیے اکتاتے ہیں کہ ان کا پیرامیٹر نہیں ہوتا, لیکن ڈائجسٹ میں بہت ساری چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں, تو ہر کامن آدمی کے سامنے وہ چلی جاتی ہیں. تو اگر ٹائم تھوڑا ہے, لمیٹڈ ٹائم ہے, چوائسیز زیادہ ہیں, تو اٹس اے گڈ آپشن. ہم ان کو انڈر ریٹ نہ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. تھینک یو. میرے خیال میں انہیں انڈر ریٹ نہیں کرنا چاہیے. اور جہاں تک اس کا سوال ہے ڈائجسٹوں میں اعلیٰ ادب شائع کرنے کا, تو یقیناً شکیل بھی اتراتے ہوں گے اس بات پہ, اور میں بھی بہت خوش ہوتی ہوں, میں بھی بہت اتراتی ہوں اس بات پہ, کیونکہ مجھے یقین ہے کہ کرشن چندر یا قرۃ العین حیدر یا اور پتہ نہیں, یعنی جتنے ہمارے پریم چند سے لے کے اور بیدی تک اور اس کے بعد قاسمی صاحب تک جتنے بڑے افسانہ نگار ہمارے ہاں گزرے ہیں, مختلف زبانوں کے گزرے ہیں, پنجابی کے, سندھی کے, ان سب کی اعلیٰ کہانیاں جب ڈائجسٹوں میں چھپیں تو لوگ ان سے واقف نہیں تھے کہ یہ لوگ بھی وجود رکھتے ہیں, جبکہ ظاہر ہے کرشن جی یا رتن سنگھ صاحب یا بیدی صاحب یا عصمت چغتائی, واجدہ تبسم, یہ سارے کے سارے قرۃ العین حیدر, یہ ہمارے بڑے نام ہیں, اور یعنی ہم ان کا نہایت عزت و احترام کرتے تھے اور کرتے ہیں. تو ڈائجسٹ کا ایک بہت بڑا جو وہ ہے اس کا یعنی کریڈٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اعلیٰ ادب کو عام آدمی تک 15 روپے میں یا 25 روپے میں یا 50 روپے میں پہنچایا, جو عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی, نہ اس کی قوت خرید تھی کہ وہ 20 مجموعے خریدے افسانہ نگاروں کے, نہ اس کے علم میں تھا کہ یہ لوگ موجود ہیں. تو یہ سب سے بڑا ایک کام ہے جو ڈائجسٹوں نے کیا. ایک بطور ایک مدیر کے ایک ڈائجسٹ کے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ڈائجسٹوں کا ایک منفی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ڈائجسٹوں میں اس طرح ہندو دشمنی پھیلائی گئی کہ کہیں درگا مائی کے چیلے چھپی, کہیں کالی مائی اور اگیا بیتال چھپا, اور جس طرح ہندوؤں کی, ان کی مائتھولوجی کی, ان کے مذہب کی توہین کی گئی, اس کا جو وہ ہے یہ جو کام ہے یہ ہمارے بہت سے ڈائجسٹوں نے کیا. تو کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں بری ہوتی ہیں, ہر چیز کا ایک پہلو ہوتا ہے. اور کسی کو کوئی سوال کرنا ہے؟ میں نے کرنا ہے جی. میں شاہد نواب ہوں. کہاں ہیں آپ؟ جی میں یہاں ہوں, ادھر ہوں. سوال میرا یہ حسینہ معین صاحبہ سے, انہوں نے فرمایا کہ ان سے اور نور الہدیٰ شاہ سے کبھی کسی نے ان کو ڈکٹیشن نہیں کروایا, تو کیوں نہیں کروایا بھائی؟ ایک خاص وجہ کیا کہ ان سے خاص سے کیوں نہیں کروایا گیا, ان دونوں معزز خواتین سے؟ اور دوسرا سوال میرا محترم آصف فروخی صاحب سے ہے. آصف فروخی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ غلطی ہو گئی, آئندہ نہیں بلاؤں گا. تو ابھی اس سے کچھ دیر بعد کلوزنگ سرمنی ہے, تو آصف فروخی صاحب وہ جو تمام غلطیاں ہوئی ہیں اس فیسٹیول میں یقیناً وہ بتائیں گے, تو عین نوازش ہوگی. ہاں ضرور. میرے خیال میں آصف فروخی اس کا جواب دے دے تو اچھا. غلطیوں کی تو بات بعد میں کروں گا, غلطی تو سراسر, اور بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ فیسٹیول ہی غلطی ہے. بہرحال انسان غلطی کا پتلا ہے. میں تو یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہر معاشرے میں انسان کو ہر زمانے میں کہانی کی ضرورت رہی ہے. ہمارے زمانے میں کہانی کی بنیادی جو خواہش ہے وہ کہاں سے پوری ہو رہی ہے؟ ادب سے, ڈائجسٹ سے, یا ٹیلی ویژن سیریل سے؟ یہ تم سوال کر رہے ہو؟ ہاں سوال کر رہا ہوں. کس سے کر رہے ہو؟ آپ سے, اور آپ جس کی طرف مائک بڑھا دیں.
हाँ, असल में क्या सवाल है आपका? भाई देखिए, कहानी की ज़रूरत अज़ल से है और उसे मुख्तलिफ़ दौर में कभी इब्न सफ़ी पूरे करते रहे हैं, कभी दूसरे लोग। तो कहानी हमेशा मतलूब रही है और अदब की सबसे मतलूब सिन्फ है कहानी है, कहानी, अब भी और हमेशा से। डाइजेस्टों का जो मसला है, डाइजेस्ट भी कहानी की ज़रूरत पूरी करते हैं, टेलीविज़न भी अब करते हैं, और टेलीविज़न के तरक्की से अब डाइजेस्टों की कमी हुई है। यानी कि उसकी वजह यह भी है कि चूँकि टेलीविज़न तमाम ड्रामे वगैरह ये कहानी दिखाते हैं, तो मसला ये है कि ये कहना कि अदबी रिसाले ज़रूरत पूरी करते हैं या डाइजेस्ट नहीं करते, ये गलत है। सभी लोग अपना कंट्रीब्यूशन है उनका। अदबी पर्चे असल में अदीबों के लिए छपते हैं, आम आदमी के लिए नहीं छपते। आम आदमी के लिए डाइजेस्ट छपते हैं। तो ये एक फ़र्क है जो असल में ये पूरा जो मौजू था ये भटकता रहा, कभी ख़वातीन पर चला गया, कभी कहीं कुछ, सिर्फ डाइजेस्टों पर रहता तो बेहतर था, चूँकि मेरा ख्याल है डाइजेस्टों की बात होनी चाहिए थी। तो डाइजेस्टों ने एक कोशिश की कि भाई देखिए, एक पहलू तो ये था कि अदबी पर्चे कारोबारी मकसद से नहीं निकलते। डाइजेस्टों में ये मकसद बहुत हद तक कार फरमा रहता है कि वो तिजारती तौर पर भी मजबूत हों। अगर नहीं होंगे तो वो अदबी पर्चे हो जाएंगे, और अदबी पर्चे होंगे तो वो 12,000 या 1,000, 1200 या 1,000 छपेंगे। डाइजेस्टों में मैंने एक कोशिश ये की थी, और आलमी डाइजेस्ट में भी, कि हम कुछ अदब को भी शामिल करें। तो उसमें हमने ये किया कि पहले उर्दू अदब से इंतखाब किया, जो कहानियाँ बहुत दिलचस्प थी उन्हें छापा, और वो बहुत पसंद की गई, यहाँ तक कि उर्दू अफसानों के मजमूए बिकने लगे डाइजेस्टों में कहानियों की वजह से। अच्छा, एक जिक्र अभी तक नहीं हुआ, उर्दू अदब का तो बहुत जिक्र हुआ। हमने डाइजेस्टों में जो बेशुमार तर्जुमे शाये किए हैं उनका जिक्र ही नहीं हुआ कि भाई मौफसा को भी छापा है हमने, चेखोव को भी छापा है, टालस्टाई को भी छापा है। और हमने यानी ये कि ऐसे ऐसे अदीब, मैंने काफका को भी छापा है एक कहानी। तो ये जो है ये जो कंट्रीब्यूशन है, अगर डाइजेस्टों के इस काम को जो उन्होंने तर्जुमे का किया है इकट्ठा किया जाए तो एक बहुत बड़ी किताब नहीं, बहुत सी किताबें बन जाएंगी। हाँ, बहुत वॉल्यूम्स पर, बहुत जल्दों पर मुश्तमिल। तो अब ये यानी कहानी की ज़रूरत सभी पूरा करते हैं, और ज़बानी भी पूरा करते हैं और कलमी तौर पर भी पूरा करते हैं। तो लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन कितनी की ज़रूरत पूरी करता। मेरा ख्याल ये है कि अदबी पर्चे कहानी पढ़ने के लिए उकसाते हैं और हम कहानी छापते हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर एक कहानी की ज़रूरत के बारे में गौर किया जाए या सवाल उठाया जाए, तो हमारी जितनी इल्हामी किताबें हैं उन सब में कहानियाँ हैं। और उसका ये है कि आप ये देखें, क़िससुल कुरान है, क़िससुल अंबिया है, और बहुत सी इस किस्म की चीज़ें हैं जो कि ज़ाहिर है इल्हामी किताबों से अक्स की गई हैं। तो कहानी की ज़रूरत तो सबको है। कहानी के बगैर अदब का तसव्वुर भी नहीं। हाँ, ना अदब का तसव्वुर है और ना उसका तसव्वुर है, जिसे कहना चाहिए ज़िंदगी का तसव्वुर है। भाई खुदा भी तो हमारे यहाँ कहानियों में आया है ना, खुदा आया है, खुदा का पूरा वो तसव्वुर है कि साहब वो मूसा गए मिलने तो किस तरह तूर पे बिजली गिरी। ये सारा का सारा क्या है, ये सब वो हैं वो मामलात हैं कि जिनको इस तौर बयान किया है, मुख्तलिफ नबियों ने बयान किया है। आप अहदनामा क़दीम पढ़ लें, अहदनामा मुक़द्दस जो है उसे पढ़ लें, उसमें यहाँ से वहाँ तक सिर्फ कहानियाँ हैं। तो कहानी की ज़रूरत तो सबको है, और कोई
صاحب اچھا اچھا جی ایک صاحب پہلے کھڑے ہیں جی آپ کو ہی کہہ رہی ہوں. ہاں جی جی ہیں آخری سوال لیں گے. اچھا صاحب جی ہیلو السلام علیکم. میں دو اسپیکرس کو ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں. پہلے حسیب از اے فرینڈ آف مائن, وانٹ ٹو کنگریچولیٹ ہیم آن دی ایکسلنٹ ریویو ہی ڈیڈ آن اردو ڈائجسٹ اینڈ ہیرلڈ. اور دوسرا میرا سوال مس نور الہدا کے لیے ہے, جو ایک تھوڑی سی کانٹرڈکشن وہ ایڈریس کر سکتی ہیں. اگر سوری اگر میں انگریزی بھی بیچ میں ڈال رہا ہوں, میں انگریزی آئی ایم بیٹر ان انگلش. مس نور الہدا سیڈ دیٹ she has not been ordered to write anything specifically. However, she does describe how market forces and the marketing and sales department do pressurize her to write these very odd, very strange dramas in which women are shown as weak characters conspiring against each other rather than confronting the people who are sources of pain in their lives. So please can you address this contradiction where you said you don't want to write weak characters, however you say that you're put under pressure by the sales and marketing departments to write such a thing. Thank you. دیکھیے میں پہلے کہا کہ بات کا رخ مڑ جائے گا, ٹیلی ویژن کی طرف چلا جائے گا, اس طرف میرا خیال ہے کہ اس کو ہم چھوڑ دیں, اس طرف نہ جائیں ابھی نہیں. پھر کبھی اس طرح کا کوئی سیشن ہوا تو اس میں بات کریں گے. نہیں آخری سوال ادھر ہے, ڈائجسٹ سے ریلیٹڈ سوال کیجئے پلیز. میرا نام سائمہ حیات ہے اور قریب کر کے میرا نام سائمہ حیات ہے. میں نے بہت غور سے اس پورے سیشن کی جو گفتگو ہوئی ہے وہ سنی ہے, اور جیسے حسینہ صاحبہ نے یہ بات کہی کہ ڈرامہ جو ڈائجسٹ ہے اور وہ وہاں تک رہتا, کچن تک رہتا تو ٹھیک تھا, لیکن نور الہدا صاحبہ نے یہ بات کہی کہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ جس طرح سے ایک پورا لڑکیوں کو لے کر آئیں گے اور ان کو انہوں نے انکریج کیا لکھنے کے لیے. تو میں پوچھنا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے آگے یہ بات بھی کہی, ابھی کہی تھی کہ ہمیں جو ہے ہمارا آنر ہمیں کہتا ہے کہ جو عوام جو دیکھنا چاہتی ہے ہمیں وہی دکھانا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارا جو عوام جو, کیونکہ میں نے 20 سال کے تقریباً پرچے عالمی کے لائبریرین سے دیکھے ہیں, تو عالمی ڈائجسٹ میں جو پرچے میں نے دیکھے اس میں ہمیں اس طرح کی بھی چیزیں ملتی ہیں کہ میں حیران ہوتی تھی کہ ایک ڈائجسٹ میں ایسی چیزیں کیسے چھپ سکتی ہے. اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیونکہ میں جس ایج گروپ کی میں ہوں, مجھے نہیں معلوم تھا کہ عالمی میں ایسی کہانیاں اور جو فکشن میں نے عالمی میں پڑھا وہ اس کے ذریعے ہی میں نے پڑھا, مجھے نہیں پتہ تھا. تو ایک عوام کی ذہنی سطح کو بنانے کے لیے جو عالمی اور ڈائجسٹوں کا یا سبرنگ کا جو ایک معیار انہوں نے قائم کیا, تو میں نور الہدا صاحبہ سے یہ بات پوچھنا چاہوں گی کہ وہ کب ڈرامے کو ڈائجسٹ سے بھی آگے لے کر جائیں گے, اس بات کا جواب دیجیے. پھر وہی ڈرامہ آ جائے گا. اس سیشن کو اس بات پر میں بہت دیر سے جو میرے ذہن میں ہے, اس سیشن کو اس بات پر ضرور ختم اگر ہم کریں کہ یوں تو بہت بڑی زیادہ باتیں ہو سکتی ہیں, کیسے ڈائجسٹ نکلنے چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے وغیرہ, لیکن میں ایک مختصر بات, زاہدہ حنا اور شکیل عادل زادہ بیٹھے ہیں, میں نے ان دونوں کے ڈائجسٹ دیکھے ہیں. میں نے کئی رائٹرز, باہر کے رائٹرز کے نام سب سے پہلے سبرنگ ڈائجسٹ میں پڑھے, بعد میں جا کر میں نے ان کو پڑھا تھا, پہلے ان کے ترجمے پڑھے. میں صرف ایک آئیڈیا رکھنا چاہ رہی ہوں, میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ سب مجھ سے متفق ہوں کہ سبرنگ ڈائجسٹ اور عالمی ڈائجسٹ جو چھپ چکے, جن میں جو کچھ تھا, ان کو اب جتنے بھی والیومز پاسبل ہوں, جو بھی پبلشر آگے آنا چاہے, مگر ان کو کتابی صورت میں اب سامنے اس کلیکشن کو آنا چاہیے, کیونکہ ان کے اندر وہ ایسی نہ صرف اردو ادب کی سلیکشن ہے, مگر ان کے اندر ایسے تراجم شامل ہیں اردو زبان میں جو شاید آنے والے وقتوں میں آپ کو دینے والے لوگ نہ بھی ہوں, جس طرح کے آثار ہیں. سو یوں ڈائجسٹ کی گفتگو کو آپ. ہاں, میرا یہ خیال ہے کہ ان کا جو مشورہ ہے اور تجویز ہے نور الہدا شاہ کی, ایک
بہت اچھی تجویز ہے اور اسی کے اوپر ہم اس کو سیشن کو وائنڈ اپ نہیں معاف کرنا بیٹے وہ ختم ہو گیا وقت ہاں تو یہ ہے کہ میں بہت شکر گزار ہوں شکیل عادل زادہ کی، نور الہدیٰ شاہ کی، حسینہ معین کی، مبشر زیدی کی اور نیلوفر عباسی کی اور حسیب صاحب کی کہ وہ لوگ اس سیشن میں آئے، انہوں نے اپنا نقطۂ نظر سامنے رکھا، اور آپ سب لوگوں کی کہ آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں آئے اور آپ نے ان لوگوں کو سنا.